بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے کہ پاجی باقاعدہ سیدھا پھڈا شروع ہو گیا، اور پھڈا جو ہے وہ اب پاکستان کو اللہ نہ کرے کسی کھڈے میں لے جا کے گرا دے، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ آرڈر جاری کر دیا جو میری دانست میں اور بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی دانست میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا وہ یہ جاری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کیوں نہیں جاری کر سکتے تھے، کیا معاملات تھے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ان چیمبر سماعت کی ہے اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے، جو فیصلہ انہوں نے دیا کہ جناب پنجاب کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اور انتخابات کے لیے پیسے چاہیے 21,000 روپیہ۔ الیکشن کمیشن نے کہا بہو جی یہ مطلب ہے کہ گوڑی کوئی نہیں تے میٹھا کا دا، پھر پلے نہیں تے لا دے کر دی میلا میں کتوں بھاجی الیکشن کراواں کیویں میلے جاواں، لہٰذا انہوں نے کہا جی پیسے دیو۔ پیسے کے لیے جناب وفاقی حکومت کو کہا گیا، وفاقی حکومت نے کیبنٹ میں پیش کر دیے وہ سارا معاملہ، کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر دوسرے دن دوبارہ کیبنٹ میں شہباز شریف چاچو جی کی حکومت گئی کہ تہاڈی مہربانی پیسے دے دیو۔ کیبنٹ نے کہا جی کوئی پیسے پوسے نہیں مل سکتے۔ اچھا اس کے بعد جناب یہ چلے گئے سیدھا پارلیمنٹ نے جناب ریجیکٹ کر دیا۔ اب جب پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تو اب کسی کے دماغ سے اتنی وجی پائے نے کہ پیسہ جو ہے جس کو پارلیمنٹ دینے سے انکار کر رہی ہے اس کو اسحاق ڈار یا شہباز شریف صاحب اپنی ثواب دید پر پیسہ آرڈر جاری کرنے کے آرڈر کر دیں، کیونکہ یہ پیسہ ان کے باپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ جو ہے پاکستان کے عوام کا ہے، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں۔ اب پائے شودران دا پیسہ تہاڈا میرا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کے جو ہے نا وہ نکلے ہوئے ساڈے خون جو ٹیکس نچوڑے ہیں انہوں نے، اس کا پیسہ ہے، اور اس کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے استعمال کرے اس کی اجازت جو ہے نا وہ ہم دیں گے تو ہوگی۔ اور ہم کیسے اجازت دیتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے ذریعے۔ پارلیمنٹ نے کر دیا ریجیکٹ، مطلب عوام نے ریجیکٹ کر دیا کہ اسی نہیں پیسے دینے، ٹھیک ہو گیا بات۔ اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے کہا کہ آؤ سارے پیش ہو، وہ جا رہے تھے اپنا کیا کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب راج صاحب ہی ٹکر گئے۔ انہوں نے کہا سر وہ مطلب سپریم کورٹ دا تے موڈ تانوں پتہ ہی ہے تے کی کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ جو جن پیسوں کی بات کی جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، وہ حکومت کس طرح سے دے سکتی پیسے؟ آپ خود سمجھدار ہے، تو یہ جا کے ہم کہہ دیں گے۔ انہوں نے جا کے اندر ہی کہتا۔ اچھا میرے تو اس پر یہ سیدھی اعتراض ہے کہ سر یہ کوئی مطلب کوئی ایسا قومی سلامتی کا معاملہ نہیں تھا کہ اس کا ان کیمرہ سیشن ہو، ان کیمرہ جو ہے وہ اس کی سماعت کی جائے، چیمبر کی سماعت کی جائے، اوپن کورٹ میں سماعت کرے ضرور۔ اینا ڈرے اور خوف اور انی گھبراہٹ کیوں ہے؟ سر اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ ایویں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو وہ پردہ داری جڑی ہے نا وہ کیوں ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو وجوہات ہیں میری نگاہ کے اندر وہ میں رکھنے لگوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ 3-2 کا فیصلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت وقت ساری اس بات کے اوپر کنونسڈ ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ کے فیصلے کے بعد پائنو فیصلہ جو ہے وہ ایکچولی جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ ایکچولی منجی ٹھوک فیصلہ ہے ہم خیالوں کے لیے، لہٰذا اس کے بعد حکومت ہوگی نا چوڑی شیر کہ جناب اے ساڑھے کو فیصلہ آ گیا 4 اسی مانتے نہیں تہاڈا فیصلہ درست ہے، 3-2 تو اس پر تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، 4-3 کے فیصلے پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ لیکن کیونکہ یہ انہوں نے اپنے طور پر اس کو کرنا تھا کیا کہتے ہیں اب تکے شاہی ہے نا پائن باقاعدہ، تو تکے شاہی تو پھر کسی طریقے نہ کرنی، تو تکے شاہی جیڑی ہے قانون کے تحت نہیں ہوتی، وہ موڈیاں تے گوڈیاں دے زور تے ہوندی، تو موڈیاں تے گوڈیاں دا زور لگ رہا ہے، لہٰذا وہ کمرے چ بہ کے لایا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو وہ میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا کہ جناب یہ آپ نے اس کے اوپر ہر صورت میں جب ریویو میں گئے اور یہ فیصلہ آیا 3 ججوں کا کہ جناب آپ نے ہر صورت اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور 14 تاریخ کو اسی الیکشن کرا دے ہو، تو سر وہ 14 دن کے جو 14 تاریخ کو جو الیکشن کرانا 14 مئی کو، اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ آ چکا تھا، 3 رکنی بینچ تھا وہ بھی، اور اس 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جناب جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں ہے، کیونکہ رولز ہی نہیں بنے ہوئے۔ 1980 تو ایویں روایتی طور سے لگے جا رہے ہو، پہلے رولز سے بنا لو۔ دیکھیں کیسا ملک ہے، یہاں پر کئی جو ہیں اپنا مارشل ایڈمنسٹریٹر
फौजी जरनैल अपने आप को एक्सटेंशन देंदे गए और हुकूमतों से भी एक्सटेंशन लेते गए। मुड़ पता लगा जनाब कानून ही कोई नहीं, एवं गल्ला गल्ला जी भाई याशी कुट गए, ठीक है, हुकूमत कर गए। और इसी तरह ये देख ले कि रूल्स ही कोई नहीं है और ये जनाब करते जा रहे हैं, अपनी मर्जी के बेंच बनाई जा रहे हैं। काजी फाइज साहब ने कहा जनाब बेंच बना लें, ठीक है। उस वक्त तक सारे बेंच ख़त्म और जनाब पहले रूल्स बनाए, उसके बाद अगली बात होगी। तो रूल्स नहीं बनाए गए। अब उस फैसले को मुअत्तल करने के लिए रजिस्ट्रार का एक सर्कुलर जारी किया गया और इस केस की समाअत की गई। जैसे ही इन्होंने ये फैसला सुना दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, उसके फौरी बाद एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया और 6 रुकनी बेंच ने बैठकर काजी साहब के फैसले को नल एंड वाइड करार दे दिया। तो अब मेरा सवाल ये है कि हजूर अगर काजी साहब का फैसला इन फील्ड नहीं था तो सर्कुलर क्यों जारी किया, और अगर वो सर्कुलर गैर मौसर था तो फिर आप इसका मतलब है कि वो इन फील्ड था फैसला, और उस फैसले के इन फील्ड होते हुए आपने किस तरह से ये बेंच बना के समाअत कर ली। और फिर जब उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, किसी ने दस्ता अक्लमंद आदमी ने, क्योंकि गुस्से में बंदा जो है ना अक्ल का इस्तेमाल कम करता है, गुस्से में इंसान से भूल चूक होती है, गुस्सा इसीलिए तो आराम करार दिया गया। तो गुस्से में इन्होंने जो सर्कुलर जारी करवाया और उसके बाद फिर किसी ने दसिया कि ओहो उस्ताद जी सर्कुलर ना काम नहीं बनता, 3 रुकनी बेंच का फैसला है, तुम सर्कुलर जारी करके तो अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हो, इस तरह नहीं गल होनी। फिर 6 रुकनी बेंच बना दिया। अब 6 रुकनी बेंच बनाने हैं तो इस बात की मुकम्मल सबूत है कि वो काजी जस्टिस काजी फाइज साहब का फैसला इन फील्ड था। तो उनके फैसले के इन फील्ड होते हुए जितनी उसके बाद कार्रवाई हुई है वो सारी इलीगल है। ये आप जो है अपना इरफान कादर साहब बहुत बड़े वकील है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और जितने भी जो हम ख्याल वकील नहीं है ना, बाकी सारा तो जिन्होंने मर्जी पूछ लो, अजहर सदीक, KTR, इम्तियाज सिद्दीकी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों को छड़ देना, बाकी सारे ने पूछ लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल गल क्लियर हो जाएगी कि जनाब जो बात खाकसर कह रहा है। मैंने तो खैर बहुत सारे लोगों से बात भी की हुई है ना पहले, इरफान कादर साहब से ख़ास तौर पे, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर जनाब अगर इसके साथ साथ तो इरफान कादर साहब बल्कि अगली गल भी कर दो, कहते हैं तौहीन अदालत की इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। ये वो बात कहते हैं बवांगे दोहल कहते ने पाए, टीवियां तो वह कहते हैं। तो अगर वो गलत कह रहे हैं तो चीफ साहब बुला लें, नोटिस लै के, क्यों नहीं बुलाते, ठीक है। फिर अगली बात सुन लें। अगली बात यह है कि जनाब वो कहते हैं कि जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया जिसको कल उन्होंने स्टे करता है कि अमल दरामद नहीं होगा, यार पहली बात तो यह है कि वो कानून अभी बना ही नहीं था, वो तो भी बिल की सूरत में था। फर्ज करते हैं कि वो कानून बन गया था तो फिर भावें तुम बेंच की बना लिया 8 रुकनी, उसके होते हुए तो आप बेंच ही नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर वो कानून नहीं था तो फिर तुम स्टे की करता पड़ के, अजीबो गरीब हरकतें। यानी जिसले बंदा घबरा जाता है ना वो और डूब रहा होता है, ठीक है, तो वो पुट्ठे सीधे हाथ मारने शुरू करता है। जिसले तारू बहुत जो तैराक बड़ा माहिर होता है उसको तारू कहते हैं पंजाबी में, वो जिसले तारी ला रहा होता है तो एक वक्त आता है उसका सांस टूट जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, तो फिर वो पुट्ठे सीधे हथ मार के अपने आप को डूब लेंदा है। मैनू लगता है इंज दी हरकतां तो हो रही ने ये हम ख्याल ग्रुप से, मुझे कम से कम ऐसा महसूस होता है। अभी मैं आता हूँ उस बात की तरफ भी कि जो इन्होंने आज हुक्म जारी किया है इत्ते अमल कोई नहीं होना, और क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अगली बात ये है कि जनाब अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हुक्म जारी किया है इन्होंने, ये किस तरीके से जो है वो मेरी नज़र के अंदर ना माने जाने वाला हुक्म है। देखिए पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हुकूमतें आवाम के लेजिटिमेट टैक्सों के ज़रिए चलाई जाती हैं ना सर, वो उन टैक्सों के ज़रिए इकट्ठे होने वाला जो पैसा है रियासतें उससे चलती हैं, उस पैसे को खर्च करने के लिए एक तरीक़ेकार होता है। ये तो यह है फ़र्ज़ करो क्या कहते हैं ये क्या कहते नॉर्थ कोरिया का या सऊदिया का या जनाब ईरान है या इस तरह का वो कोई मुल्क जहाँ पर कोई जमहूरियत शमूरियत नहीं है और जहाँ पर अभी तक वन मैन रूल चलता है, फिर तो गल कोई नहीं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में एक आइन है जिसमें लिखा हुआ है
کہ جناب ساری طاقت اللہ کے بعد جو ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے، تو پائن پھر گل اتنے آ گئی، پیسہ ان کی مرضی سے خرچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ حضور یہ پیسے جو ہیں وہ اسی نہیں دینے تم، جس کا مطلب عوام کہہ رہی کہ ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک سے کہ تو 21 ارب جاری کر۔ اچھا، اب جو اٹارنی جنرل کا موقف تھا وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے حکم پر عمل درآمد کیا، سپریم کورٹ کے حکم پر فیڈرل کنسالیڈیٹو فنڈز سے رقم کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، پارلیمنٹ نے انتخابات کے لیے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اجراء کے بل کو مسترد کر دیا، پارلیمنٹ سے بل مسترد ہونے کے بعد حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈز کے اجراء کا نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ نے کیسی کہہ دینے۔ اب دیکھیں ان کی ٹوٹل بیس ہی غلط ہے، یعنی پہلی بات تو یہ 4-3 فیصلہ، دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب فیصلہ، تیسری بات یہ ہے کہ حضور آپ براہ راست گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم نہیں جاری کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ جناب رولز ہیں، قانون ہیں، انہوں تے براہ راست جڑا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، انہوں تے براہ راست پرائم منسٹر آف پاکستان حکم جاری نہیں کر سکتا، آپ کس طرح کری جا رہے ہیں؟ اور وہاں پر اس کے پاس جو پیسہ پڑا ہے وہ سپریم کورٹ کا پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نے وہاں پہ رکھوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کو پیسہ کتوں ہے؟ پبلک کے پیسے نے، تو کیسے اس میں سے آپ پیسے نکال لیں گے؟ کس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اب گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کیا سوچ سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ سکتا ہے او بھائی میں نہیں خام خواہ مطلب بلدی دے بودے جو ہاتھ پاواں، مینوں کی لوڑ ہے؟ گورنر سپریم کورٹ کا حکم آ گیا میرے کو ریٹرن میں آ گیا، میں فنڈ جاری کر دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ پیسے جاری کرے گا تو ادھروں بھاجی پارلیمنٹ سامنے کھلوتی ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ دیر بعد پارلیمنٹ کا بھی ایک ان کیمرہ سیشن ہونا ہے، جس میں آرمی چیف صاحب نے آنا ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے آنا ہے، اور سلامتی کی جو صورتحال ہے قومی سلامتی کی اس کے اوپر انہوں نے بتانا ہے کہ کی ہو رہا ہے اس وقت ملک دے وچ۔ اور ابھی ہمارا ایک دوست ہے فیصل وڑائچ، وہ ہو کے آیا کوئٹہ سے، اور کوئٹہ تو نہیں خیر گیا، وہ زیارت کی سائٹ پہ گئے اور باقی علاقوں پہ گئے، وہاں سے ہو کر آئے ہیں، اور جو وہ حالات بتاتے ہیں وہاں کے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو وہاں پر خوف کے سائے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پر سارا کچھ ہو رہا ہے، سر اسی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ رہ رہے ہیں، تو وہ جڑا بلوچستان ہے وہ پتہ نہیں مریخ تے واسطہ پہ ہے، کوئی یعنی ہمارے ساتھ ان کا کوئی تال میل کسی پاسوں نہیں مل رہا۔ ایتھے رولے کسی ہور شہر پئے نے کہ انتخابات کرانے پنجاب وچ، بلوچستان جڑی انی پئی ہے، اور بلوچستان میں جو برے حال ہے لوگوں کے پاس پینے کا پانی تے پائن بڑی دور دی گل ہے، پانی کوئی نہیں، پان نو جتی کوئی نہیں پیراں چ، کپڑا کوئی نہیں، اس برے حالات میں وہاں پر لوگ زندہ ہیں۔ ایتھے پائن رولا بنیا ہے کہ جی بس کسی بھی طرح پنجاب انتخاب کرا دیو، کیونکہ لاڈلا جڑا نا انہوں دوبارہ لے کے آنا ہے، تے اسی اس ملک کی سکون نہیں ہون دینا۔ یہ سارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال میری جن قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق اس آرڈر پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور نہیں کریں گے تو کوئی کچھ نہیں ہو چلا، کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ جو حکم ہے یہ اٹ سیلف انلیگل ہے، وہ کہہ رہے ہیں، قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اور لیکن پھر بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک سوچے بھائی مینوں کی لوڑ ہے، میں ایویں خام اپنے آپ اپنا سر جڑا ہے وہ دیندہ پھیڑا ویلڑے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ فنڈ جاری کر دے۔ مگر اس وقت ریاست، حکومت اور سپریم کورٹ پائن این آمنے سامنے معاملات ہیں۔ اگر چاچو کے ساتھ ہیں حافظ صاحب، چاچو کے ساتھ ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی ان کے اندر سارے کام کرنے والے ادارے، تے پھر تے پائن پارلیمنٹ جیت جائے گی، پھر تو عوام جیت جائے گی، پھر تو آئین جیت جائے گا۔ اور اگر وچوں کتے کام وچوں کوئی سرنگ نکلی ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں پرلی طرف بھی چل رہی ہیں اور چاچو دھوکا کھا رہا ہے، تو پھر پارلیمنٹ ہار جائے گی، آئین ہار جائے گا، اور ایک دفعہ پھر غیر آئینی اور غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ آئین اور جمہوریت کے نام کے اوپر ایک دفعہ پھر غلبہ پا جائیں گی۔
حالانکہ وہ نہ جمہوری ہیں نہ آئینی ہیں، یہ میرا خیال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔